بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دینی تعلیم کا رسالہ نمبر 2، سبق نمبر 8 یعنی لیسن نمبر 8، ماجد و ساجد کا ایک سوال۔ اب یہ ماجد اور ساجد دونوں طالب علم ہیں، دونوں کو پڑھنے کا شوق بڑا تھا۔ نماز کے بعد سبق یاد کر رہا تھا تو اچانک سے دل میں سوال آیا کہ اب تک ہم نے یہ پڑھا ہے پچھلے سبق میں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور ان کے بندے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے، ان کی حالات کیا ہے، وہ کہاں پیدا ہوئے، ان کی سیرت کیا ہے۔ تو ان کے تعلق سے ان کے اندر جاننے کا ایک جذبہ پیدا ہوا، معلومات کا، علم حاصل کرنے کا ایک شوق پیدا ہوا، تو ان چیزوں کو بھی جاننا چاہیے۔ تو ساتھی نے کہا کہ ٹھیک ہے، آج کلاس میں یہی دریافت کریں گے، استاد صاحب سے یہی سوال کریں گے۔ کلاس پہنچنے کے بعد استاد سے جب دریافت کیا تو استاد صاحب بہت خوش ہوئے اور سنجیدہ ہو کر کے بہترین جواب دیا استاد صاحب نے۔ اور یہ ایک ابتدا ہوتی ہے سیرت کی، اور پھر اس کے بعد جب اگلا سبق آئے گا تو اسٹیپ بائی اسٹیپ سیرت پاک کی مکمل تعلیمات آپ کے سامنے ہم انشاءاللہ رکھیں گے۔ دیکھیے آگے کا سبق۔ سبق نمبر 8، ماجد و ساجد کا ایک سوال، یعنی ماجد اور ساجد کے ذریعے ایک کہانی بنائی گئی باضابطہ، اس کے ذریعے ہمیں بات سمجھائی جا رہی ہے۔ پہلے الفاظ و معانی ہے، پہلا لفظ ہے اس کے اندر عصر، معنی آگے دیکھیں، ظہر اور مغرب کے درمیان پڑھی جانے والی نماز۔ عصر ایک نماز کا نام ہے جو ظہر کے بعد پڑھی جاتی ہے، تو وہی یہاں کہا گیا کہ ظہر اور مغرب کے درمیان پڑھی جانے والی نماز۔ سورج ڈوبنے کے وقت ایک نماز ہوتی ہے اور ایک دوپہر میں 1:30-2 بجے کے قریب جو نماز ہوتی ہے، ان دو نمازوں کے بیچ میں ایک نماز ہوتی ہے، اس نماز کو کیا کہتے ہیں؟ عصر۔ مغرب یہ لفظ ہے، اس کا آگے لکھا ہے کہ عشاء اور عصر کے درمیان پڑھی جانے والی نماز۔ اذان یہ لفظ ہے، اس کا آگے دیکھیے کیا لکھا ہے، نماز کے واسطے بلانے کے لیے خاص کلمات، یعنی اذان ایک اعلان ہے، آواز دیا جاتا ہے اذان کے ذریعے کہ آؤ نماز کو، آؤ کامیابی کی طرف۔ نماز اہل اسلام کی خاص عبادت، نماز یہ کیا ہے؟ اہل اسلام کی خاص عبادت۔ یہ لفظ عرض، اس کا معنی ہے گزارش۔ واقعہ لفظ ہے، اس کا معنی گزری ہوئی کوئی بات، ٹھیک ہے، اس لیے واقعہ اسی کو کہتے ہیں جو بات گزر گئی ہو۔ آگے دیکھیں، سبق یہ لفظ ہے، اس کا معنی ہے نصیحت، تجربہ، شاگرد استاد سے بطور درس ایک مرتبہ میں پڑھے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سبق۔ عمل یہ لفظ ہے، اس کا معنی ہے عادت، کام۔ عزت یہ لفظ ہے، اس کا معنی بزرگی، شان۔ اسی طرح آخری لفظ ہے نمونہ، اس کا معنی ہے نظیر، مثال بھی اس کا معنی کر سکتے ہیں۔ آگے دیکھیں، مضمون شروع ہو رہا ہے۔ عصر کے وقت چھٹی ہو گئی، ماجد اور ساجد اپنے گھر گئے، جیسے ہی گھر پہنچے سب کو سلام کیا۔ ہر مومن کو چاہیے کہ جب بھی وہ گھر پہنچے تو پہلے سلام کرے، یہ طریقہ ہے۔ جیسے ہی گھر پہنچے سب کو سلام کیا، اپنی کتاب الماری میں رکھی اور کھیلنے کی تیاری کرنے لگے۔ مغرب کی اذان ہوئی تو دونوں نے کھیلنا بند کر دیا، نماز کے لیے چلے گئے۔ نماز پڑھ کر مسجد سے گھر آئے تو سبق یاد کرنا شروع کر دیا۔ سبق یاد کرتے کرتے ماجد نے کہا، کلمہ شہادت کا مطلب تو یاد ہو گیا، یہ بھی معلوم ہو گیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ نہیں معلوم ہوا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں یہ جو صاد کی جو شکل ہے آدھی کٹی ہوئی، اس کا مطلب ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کیا ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ ساجد کل کو مولانا صاحب سے یہی دریافت کریں گے۔ استاد صاحب کا جواب سنے۔ آج ماجد اور ساجد مکتب میں آئے، سبق سنایا، پھر حضرت استاد صاحب سے عرض کیا۔ کیا عرض کیا؟ مولانا، کلمہ توحید اور کلمہ شہادت میں محمد الرسول اللہ کا ذکر آیا ہے اور ہم نے یہ اقرار کیا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات معلوم نہیں، مہربانی فرما کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حالات ہمیں بتائیے۔ استاد صاحب اس سوال سے بہت خوش ہوئے، آپ نے فرمایا، بہت اچھا، میں تمہیں حالات سناؤں گا، لیکن یہ 1-2 دن میں ختم نہیں ہوں گے،
کئی دن لگیں گے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کا ایک ایک واقعہ تمہیں سناتا رہوں گا، تم یاد کرتے رہنا۔ مگر دیکھو ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر ایک واقعہ عمل کرنے کے لیے ایک سبق ہے۔ تم ہر ایک واقعہ کو سن کر یہ غور کرنا کہ اس سے کیا سبق ملتا ہے۔ میں بھی تمہیں سمجھاتا رہوں گا کہ اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے، پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ آج ہمارے اندر خرابی یہی ہے کہ ہم کانوں سے سنتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں، مگر عمل نہیں کرتے۔ اللہ میاں نے یہ فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عمل کا نمونہ ہے۔ آج اگر ہم اس پاک نمونہ پر عمل کریں تو ہماری ساری خرابیاں اور کمزوریاں دور ہو جائیں اور ہم دنیا میں بھی عزت سے رہیں اور اللہ میاں کے یہاں بھی ہماری عزت ہو۔ تو الحمدللہ ہمارا یہاں سبق مکمل ہوا۔ یہ چند سوالات ہیں۔ دیکھیں، عصر کا وقت کب ہوتا ہے؟ آپ نے مضمون میں پڑھا کہ عصر کا وقت ظہر اور مغرب کے بیچ کا وقت ہوتا ہے۔ اسی طرح مغرب کی اذان کب ہوتی ہے؟ تو سورج ڈوبنے کے بعد ہوتی ہے، یہ بھی معلوم ہے آپ کو۔ ماجد اور ساجد عصر کے بعد کیا کرتے تھے؟ کھیلتے تھے۔ ان کے جوابات آپ کامنٹ کے اندر دینے کی کوشش کریں، اس سے کیا ہے آپ کا سبق پکا ہوگا، آپ کا علم پختہ ہوگا۔ آگے دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ نمونہ ہے، بہترین سیمپل ہے، ماڈل ہے۔ کسی بھی انسان کو جینے کے لیے اگر کوئی بہترین آئیڈیاز اور بہترین نمونہ اور ماڈل ہو سکتا ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ ان کی زندگیوں کے مطابق اگر ہم نے اپنی زندگی گزار لی تو یقین جانو ہم اپنی زندگی میں ہمیشہ کامیاب، سرخرو اور ترقی کی راہ پر گامزن رہیں گے۔ آگے آخری سوال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر ایک واقعہ کو پڑھ کر کیا کرنا چاہیے؟ ان کو عملی زندگی میں لانا چاہیے، سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم اپنے ادھر کانوں سے سنیں اور دوسری کانوں سے نکال دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔